تم کمزور ہو چکے ہو. بات تو ایک ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ملتا. ان دو راستوں میں تھے، یا تو یہ گورنمنٹ پاکستان یا ایجنسیاں ان دشمنوں سے ڈر رہی ہیں، یا تو پھر ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی راستہ ہے، تیسرا راستہ کوئی نہیں ملتا. تیسرا راستہ ان کے بھاگنے کے لیے کوئی ہے نہیں، بچا ہی نہیں ہے. یا ایجنسیاں ڈر رہی ہیں یا ان کے ساتھ خود ملوث ہے. تیسرا راستہ کون سا نکلتا ہے؟ ایجنسیوں سے کوئی چھپا ہوا تھوڑا ہی ہے. اگر یہاں پر پاکستان میں کوئی بھی مکھی ہوتی ہے نا، مکھی، تو ان کے پر کا بھی اندازہ کیا جاتا ہے. ایجنسیاں اتنی تیز ہیں. IAS والے آج جو ہے دوسری ایجنسیاں ہیں، یہ آج اتنے خون ہو رہے ہیں، اتنے شہید کیے جا رہے ہیں. حالت تشیع باخبر کیوں ہے، بے خبر کیوں ہے یہ ایجنسیاں والے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. تو ہمیں یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں ہر جگہ. یہ دھرنا ہمارا پرامن دھرنا ہے، کسی کے ساتھ ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم اپنے امام کی اطاعت کرتے ہوئے، امام علی بن ابی طالب کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آج ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ امام کا حکم تھا کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا. آج اگر ہم قیام کر چکے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک جملہ یاد رکھنا، یہ جو ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہمارے درمیان میں بھی جو یہاں پر خطابات سن رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں، ان میں کچھ انتشار پسند موجود ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں اس دھرنے کو کسی نہ کسی صورت میں خراب کیا جائے. لیکن آپ نے اور ہم نے ہوشیار ہونا ہے، پرامن رہنا ہے. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے. یہاں پر ہم پرامن طریقے سے احتجاج میں شامل ہیں، اور پرامن طریقے سے جب تک بارچنار کے مومنین کے معاہدے پورے نہیں ہوتے، ان کی جو شرائط ہے پورے نہیں ہوتے، تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں. ہمیں چاہیے یہاں پر ایک اور جملہ کہہ دوں جو ہمارے لیے کارآمد جملہ. وہ جملہ یہ ہے کہ اگر امام علی بن ابی طالب آپ سے کہے کہ آپ نے اپنا سر قلم کروانا ہے، کیا ہم پیچھے ہٹیں گے؟ سب سے سوال ہے جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، کیا علی بن ابی طالب ہم پر عائد کرتے کہ آپ نے اپنا سر قلم کروانا ہے تو کیا ہم پیچھے ہٹیں گے؟ جب ہم علی بن ابی طالب کے کہنے پر سر قلم کروا سکتے ہیں تو علی بن ابی طالب کے حکم پر ہم مظلوم کی حمایت بھی کریں گے. ہم مظلوم کی حمایت بھی کریں گے، چاہے مظلوم، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ صرف اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہو. مظلوم چاہے کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو. ہماری فقہ، ہمارے آقاؤں نے ہمیں درس یہ دیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا. اگر ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یاد رکھیں واقعاً یہ وقت جو چل رہا ہے آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. آپ دیکھ لیں، آپ میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، قیامت آنے والی ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے امام، وقت کے امام کا ظہور قریب ہو چکا. ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کے آنے کے لیے راستہ ہموار کریں، ہم خود کو تیار کریں. کبھی بھی امام کا حکم آ سکتا ہے، کبھی بھی امام تشریف لا سکتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی قول آ سکتی ہے. اس کی
کال کا انتظار کریں کہ کبھی بھی کال آ سکتی ہے اور ہم نے تیار رہنا ہے تاکہ امام وقت کے اس کال پر لبیک یا مہدی کا گھر اس کے فرمان پر آ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سو اس لیے برادران عزیزاً تھوڑا احتیاط. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ناجائز نہیں کرنی. پرامن احتجاج ہے اور اسی طریقے سے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں پرامن طریقے سے احتجاج جاری رکھیں اور احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے جو پارچنار کے مومن ہیں ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے. تب تک ہمارا یہ پرامن احتجاج جاری رہے گا. ہم اٹھنے والے نہیں ہیں. ہم ادھر ہی خاموشی سے بیٹھے ہیں. باقی لوگوں کی طرح ہم نے کوئی انتشار پھیلانا نہیں ہے. ہم نے خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھنا ہے اور پرسکون بیٹھنا ہے اور ہم نے ثابت کرنا ہے. ہم انتشار والے نہیں ہیں. خاموش ہو کر احتجاج جاری رکھیں. یہ ہماری کامیابی ہے. یہ ہماری کامیابی ہے جب ہم خاموشی سے یہاں احتجاج میں بیٹھیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بتائیے میں نے نعرہ صرف اس لیے لگوایا تاکہ لبیک یا حسین کا مطلب سمجھ میں آئے. میں نے یہ نعرہ اس لیے لگوایا تاکہ لبیک یا حسین کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ لبیک یا حسین کہتے کسے. کربلا میں بھی یہ نعرہ لگایا گیا تھا لبیک یا حسین جب امام نے حکم دیا کیونکہ امام کے پاس آ رہے تھے بار بار. مولا غازی عباس بھی آ رہے تھے اور مولا کے اصحاب بھی آ رہے تھے. ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم میدان میں جائیں اور لڑیں. لیکن امام نے کہا خاموش آپ کے جانے کا وقت نہیں ہے. جب وقت آیا تو میں خود بھیج دوں گا. اور لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ امام کی اطاعت, امام کے فرمان پر لبیک ہی کہنا ہے. امام کے حکم پر ہم نے جان قربان کرنی ہے. امام کے حکم پر ہم آج بھی منتظر ہیں. جب ہمارا امام ہمیں حکم دے گا تو انشاءاللہ پھر جس طرح امام چاہیں گے ہم اسی طریقے سے اپنے گھروں سے نکلیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ جو آج پاکستان میں یہ قتل و غارت شروع ہو چکی ہے اہل تشیع کی, اس کی وجہ یاد رکھیں. قرآن پڑھیں, قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردوں کو ذبح کرنے والے کون ہیں؟ یہ فرعون ہی ہے. فرعون نے مردوں کو ذبح کیا تھا اور یہ بچوں کو قتل کرنا یہ یزیدی پیروی ہے. آپ کربلا سن چکے ہیں, آپ کربلا جانتے ہیں. یہ یزیدیوں اور فرعونی کی جنگ چل رہی ہے جو ہمیشہ ان کے خلاف کبھی موسیٰ کی صورت میں کبھی حسین کی صورت میں ہمیشہ اس کا قیام کیا گیا ہے. آج اگر پاکستان والے یا پاکستان میں جہاں جو بھی جن انسانوں کے اندر انسانیت جاگ چکی ہے اور وہ روڈوں پر نکل آئے ہیں اور احتجاج میں شامل ہیں, چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو, چاہے کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو, اگر وہ ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہیں تو ان کے اندر انسانیت باقی ہے. یہ کسی قوم کے ساتھ جنگ نہیں ہے, یہ کسی فرقے کے ساتھ جنگ نہیں ہے. یہ جنگ فقط یزیدیت کے خلاف ہے. ہمارا قیام یزیدیت کے خلاف ہے. تو ہمیں چاہیے تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے یزید جو وقت کا یزید ہے. امام حسین کا فرمان آپ کے سامنے ماشاءاللہ سنتے آ رہے ہیں. مثلی لا یبایع مثل یزید, مجھ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے زندہ باد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. یاد رکھیں امام حسین کا فرمان یہ صرف امام حسین کے وقت کے لیے نہیں تھا.
امام حسین نے جو ارشاد فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا مجھ حسین جیسا، یعنی جو بھی حسینی ہوگا یزید کے پیروکاروں کے آگے کبھی بھی سر تسلیم خم نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ حسینی بن کے، حقیقی حسینی بن کے انشاءاللہ قیام کرے گا اور اپنی حسینی ہونے کا سبب